الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر. إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے. جن میں سے آپ حضرات کے سامنے 4 صفات بیان ہو چکی ہیں. 5ویں صفت کا بیان چل رہا تھا گزشتہ جمعہ. وقت ختم ہونے کی وجہ سے اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا میں نے. 5ویں صفت یہ تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور بخل سے کام نہیں لیتے. وکان بین ذلک قواما، وہ ان کے درمیان اعتدال میانہ روی اختیار کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسراف. اسراف کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، یہ اسراف ہے. اور ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے. تو جو عباد الرحمن ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسراف اور تبذیر دونوں کا ذکر فرمایا ہے. تبذیر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی بلا ضرورت خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو جو عباد الرحمن ہیں وہ اسراف بھی نہیں کرتے. جو اسراف نہیں کرتا وہ تبذیر تو ویسے ہی نہیں کرے گا. دوسری جو اس میں چیز بیان ہوئی کہ بخل کرنا، وہ بخل بھی نہیں کرتے. بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. یہ بخل ہے. اپنے مال کو سنبھال کر اور گن کر رکھتے ہیں. ضرورت کی جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. تو یہ بخل ہے. بخل کی مذمت قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آئی ہے. بہت جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی مذمت فرمائی ہے. مال کو جمع کر کے گن کے رکھنا یہ اللہ کے ہاں اور شریعت محمدیہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے. جس کے اندر یہ بیماری مبتلا ہوتی ہے وہ حقوق واجبہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ جو لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے، اس مال میں جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے. بل هو شر لهم، بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو اس مال میں اس طرح بخل کرتے ہیں یہ مال قیامت کے دن ان کی گردنوں کا طوق بنا دیا جائے گا. تو بخیل لوگ جو ہے مال ہونے کے باوجود بھی غریب نظر آنا. اللہ نے مال دیا ہے لیکن غریب نظر آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے دل چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دیں، دل چاہتا ہے ان کو صدقہ دے دیں. حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. ان کے والد نے فرمایا
کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے کپڑے میلے کچیلے تھے، میرے بالوں میں گرد و غبار تھا، اور شکل سے میں انتہائی غریب اور فقیر لگ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بہت سا مال دے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آئے۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب خرچ کرو تو میانہ روی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، ولم یقتروا، وہ بخل نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا اس بارے میں، میانہ روی کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل رفقہ فی معیشتہ، کہ ایک انسان کی دانش مندی اس بات میں ہے کہ وہ میانہ روی سے خرچ کرنے والا ہو، یہ اس کی دانش مندی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی فرماتے ہیں ما عال من اقتصد، کہ جو آدمی میانہ روی خرچ کرنے میں اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج اور فقیر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میانہ روی سے خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ یعنی میانہ روی سے خرچ کرنے سے ایک تو اس کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جائیں گے، آدھے اخراجات تو میانہ روی سے خرچ کرنے سے پورے ہوں گے، اور آدھے اخراجات حساب کتاب رکھنے سے پورے ہوں گے۔ آج ہر بندہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس مال تو آتا ہے لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اس بارے میں ہر بندہ شک میں مبتلا ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یا تو اسراف ہے، دوسری یا تبذیر ہے۔ یا تو ہم لوگ اسراف میں مبتلا ہیں، یعنی جہاں 1 روپیہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں 10 روپے خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، یا تو اسراف میں مبتلا ہیں، یا ہم تبذیر میں مبتلا ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ضرورت جہاں نہیں ہے وہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے انہیں خود ہی ضرورت بنا لیا ہے پھر، اب وہ خود بخود ہماری ضرورت بن گئی، اب اس میں ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ مال میں گئے شاپنگ کرنے کے لیے، وہاں پر ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ساتھ غیر ضروری چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، تو غیر ضروری چیزیں خریدنے میں بھی پیسہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، قرآن کریم نے منع فرما دیا. یہی اسراف کہلاتا ہے. تبذیر تو ویسے ہی نہیں کرنی، اسراف بھی نہیں کرنا اور بخل بھی نہیں کرنا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہیں کرنا، پیسے کو دبا کے رکھنا ہے. تو جو ان دونوں خصوصیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور تبذیر بھی نہیں کرتے، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں. تو جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ معاشی اعتبار سے پریشان نہیں ہوتے. چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا ہمسر ماننا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمسر ماننا یعنی خدا کے مقابل کوئی خدا کھڑا کر دینا. اللہ کی صفات کے اندر کسی کو ہمسر ماننا، وہ صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ہمسر ماننا کہ یہ اختیارات اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے بڑا بہتان ہے اور جھوٹ ہے. جو شرک کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کس طرح بولتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد افطرا، وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے. بہتان اس طرح باندھتا ہے کہ گویا اللہ نے اس کو اپنے ساتھ کام میں شریک کر لیا ہے، جبکہ اس بات کی اس مشرک کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی. اگر پوچھا جائے کوئی دلیل تو کہتا ہے ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. دنیا کے تمام مشرکین نے بشمول مشرکین مکہ سب نے ان کی طرف جو انبیاء تشریف لائے ان کو یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اور کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے اور یہ جھوٹ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فقد افطرا اسما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر. تو آپ پر اگر کوئی بہتان باندھے آپ اس کو معاف کرتے؟ اللہ بھی معاف نہیں کرتا. شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو. ایک آدمی موحد ہے، اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، لیکن دیگر گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ کی دربار میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر شرک کر کے گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ایسے آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور شرک کو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم عظیم بھی قرار دیا، سب سے بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو
وصیت نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان نصیحتوں کا ذکر جب قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کا یہ شرک کے نقصانات بتا رہا ہوں آپ کو، اور فرمایا کہ ایک آدمی جتنے بھی اعمال کرے، نیک صدقے کرے، لوگوں کی خدمتیں کرے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اعمال کرنے کے بعد کسی نے شرک کر لیا تو سارے اعمال اس کے غارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم نے شرک کیا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے سارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے ذمہ۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو وارننگ دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے جاہلو، کیا تم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاہلو تم یہ سمجھتے ہو، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اس رب نے تمہاری طرف اور مجھ سے پہلے آنے والے رسولوں کی طرف یہ وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبیو، اول تو نبی سے شرک کا ہونا محال ہے، لیکن اگر نبی بھی، اگر تم لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دوں گا، کوئی عمل تمہارے ذمہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے ذریعے سے کائنات کے لوگوں کو وارننگ دی ہے۔ اور شرک سب سے پہلا گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکبر الکبائر الشرک، سب سے بڑا گناہ، کبائر میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو شرک کی کئی صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے مقابل ایک خدا کھڑا کر دینا، یہ سمجھنا جیسے کہ مجوسی دو خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں، تو خدا کے مقابلے میں خدا کھڑا کر دینا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ دوسرا ہے اللہ کی صفات میں شرک، یعنی جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسے کہنا جی فلاں بت یا فلاں بزرگ اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ روزی دیتا ہے، یا فلاں بت جو ہے وہ روزی کا مالک ہے، رزق کا مالک ہے، یا فلاں چیز رزق کی مالک ہے۔ یہ رزق دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ بھی سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اور تیسرا ہے عبادات میں شرک کرنا۔ شریعت محمدیہ کے اندر اب کسی کو سجدہ کرنا، چاہے وہ تعظیم کے لحاظ سے ہو، حرام ہے۔ آپ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے۔
یہ جو قرآن کریم کے اندر بعض واقعات آتے ہیں سجدے کے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو، یا دیگر اور واقعات آتے ہیں، تو وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت بیان کرنا مقصود تھا، تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز ہوا کرتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے سجدہ عبادت تو دور کی بات ہے، سجدہ تعظیمی بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ معلوم ہی ہوگا کہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی کی تعظیم کے لیے جھکنا، یہ عبادات کے اندر شرک ہے، اور اس شرک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اسباب کے اندر شرک، اسباب کے اندر شرک یہ ہے کہ ہم اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اللہ پر نظر نہیں رکھتے، جو مسبب الاسباب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیمار ہو گئے، ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو ٹھیک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے ٹھیک۔ یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر سے دوائی لینا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے لے رہا ہوں، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ روزی کمانے کے لیے میں ملازمت کر رہا ہوں یا تجارت کر رہا ہوں، روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ اناج حاصل کرنے کے لیے میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، زمین میں ہل بھی چلا رہا ہوں، اس میں بیج بھی ڈال رہا ہوں، اس کو پانی بھی دے رہا ہوں، لیکن اناج دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اگر مجھے شفا ملی ہے تو ڈاکٹر کی وجہ سے یا دوا کی وجہ سے نہیں ملی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی دوائی ایک ہی مرض میں 2 بندوں کو کھلائی جاتی ہے، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب بخار کا وائرس چلتا ہے، ہمارے یہاں موسم تبدیل ہوتا ہے، نزلہ زکام بخار کا وائرس چلتا ہے، وہ ایک ہی دوا 10 بندوں کو کھلائی جاتی ہے، 2 ٹھیک ہوتے ہیں 8 ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوائی تو صحیح تھی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ 8 ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوئے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتے۔ تو آج ہم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں 2 ایسے لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی کا بہت بڑا باغ تھا، دونوں دوست تھے یہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، یہ پورا ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ 2 لوگ تھے، ایک کا باغ تھا، دونوں کے باغات تھے، لیکن ایک جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، دوسرا نہیں کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا باغ ہے، اس میں جو یہ پھل ہیں، اس میں جو یہ اناج ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے محنت کی ہے تو یہ سب نکلا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا، تھا وہ مسلمان، وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، عبادتیں بھی کرتا تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو میں نے کیا ہے۔ اب جب وہ صبح اپنے باغ میں گیا تو اس کا سارا باغ اجڑ چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا جو دوسرا دوست تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے ایسا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ کاش، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو یہ اسباب کے اندر بھی یہ شرک کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے قرآن میں۔
آج مصیبت ہے کہ ہم لوگ مادیت پرستی میں مبتلا ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نوکری ہوگی تو روزی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، حالانکہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے ورنہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے، حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سبب کے طور پر ضرور اختیار کریں ان چیزوں کو، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ اسلام اور مادیت کی جو کشمکش ہے، یہ سورہ کہف پوری کی پوری اسلام اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہے. اس لیے سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. اس سورت کی تفسیر آپ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا اور سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام اور مادیت کی کشمکش کیا ہے. مادیت کا جو سب سے بڑا سردار جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ قرب قیامت آئے گا. یہ مادیت کا سب سے بڑا حملہ ہوگا اس کائنات پر. غیر مسلم تو ویسے ہی مبتلا ہیں مادیت پرستی میں، ہمارے مسلمان بھی بہت سارے مبتلا ہو گئے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو عباد الرحمن کی چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.